أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے لائق اور سزاوار ہیں، جس کے قبضہ قدرت میں ساری سلطنت ہے، وہی مالک ہے، خالق ہے، وہی رات اور دن کو تبدیل کرتا ہے، ماہ و سال میں بدل دیتا ہے۔
درود و سلام ہو نبیوں کے سردار سرور کائنات خاتم النبیین والمرسلین امام الحرمین والثقلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر۔ برادران اسلام، وہ پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ میں آسمان کے پاک بازوں کا صحابہ سے پیار، قرآن کریم، احادیث صحیحہ اور اسلامی واقعات کی روشنی میں اس بات کی وضاحت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ برادران اسلام، یہ فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو اسلامی گھرانوں میں پیدا فرمایا اور اس سے وابستگی عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلام پر استقامت کے ساتھ رکھے۔ سب سے پہلے یہ بنیادی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات کے بزرگ اور امام ایک طرف، آمینہ کا لال ایک طرف، ساری کائنات کے بزرگوں اور اماموں کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، لیکن پیارے نبی کی بات پہ آنچ نہ آنے دی جائے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یہ مضبوط عقیدہ ہے۔ ساری کائنات میں اور ساری مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اشرف اگر ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے۔ انبیاء اور رسل میں بھی آپ کی ذات سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے بعد ساری امتوں میں سب سے افضل امت امت محمدیہ ہے۔ پھر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امت محمدیہ میں سب سے افضل خلفائے راشدین، اس میں بھی ترتیب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ،
عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مقام سب سے بلند و بالا ہے. پھر عشرہ مبشرہ کا مقام اور مرتبہ اس امت میں سب سے اعلیٰ ہے. انصار اور مہاجرین کا تذکرہ آتا ہے، بیت رضوان کا تذکرہ آتا ہے، جنگ بدر میں شریک ہونے والے بدری صحابہ کرام کا مقام آتا ہے. اسی طرح سے میرے عزیز بھائیوں، امت محمدیہ میں سب سے افضل اگر ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. صحابہ یہ صحابی کی جمع ہے. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ اس شخص کو کہتے ہیں جو حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور حالت ایمان میں اس کی وفات ہوئی ہو. صحابی کی جمع صحابہ ہے، اصحاب ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام مرتبے کو تذکرہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ بعض نادان، بعض جہلا، بعض لا علمی کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں، صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں ایسے افواہات بکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ایمان میں لغزش آ جاتی ہے. جو نام کے دعوے دار ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں کہ صحیح معنوں میں کیا یہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں یا صحابہ کرام کا نام لے کر ایک صحابی کے مقام کو بہت ہی بلند و بالا بتاتے ہوئے کسی صحابی کو ایک دم حد و تنقید بنا کر اپنے ایمان سے اپنے ہاتھ کو دھو بیٹھتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ان پر ایمان لانا ایمان کا عین تقاضا ہے. صحابہ کرام معیار ایمان ہیں، صحابہ کرام معیار دین ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کے جیسا ایمان لانے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے. ان سے محبت کرنا عین ایمان ہے. صحابہ کرام سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی ہے. میرے عزیز بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں نے ایک اور بات کا تذکرہ کرنے چلا ہوں. مخلوقات دو طرح کی ہیں. ایک بشری مخلوق ہے جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے بشر سے لغزشیں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بشری مخلوق میں انبیاء کرام علیہم السلام جن کی خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہیں، جن کی اگلے اور پچھلے کی ساری گناہیں معاف کر دی ہیں،
وہ معصوم ہے، اور ان کے علاوہ انبیاء کرام کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، نہ صحابہ کرام، نہ ائمہ دین، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ کوئی اور۔ ایک دوسری مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ قرآن فرشتوں کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ دیتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جو اللہ نے انہیں حکم دیا ہے اسی کو وہ بجا لاتے ہیں۔ ایسے مخلوق، ایسی پاک باز مخلوق، ایسی آسمانی مخلوق، ایسی نورانی مخلوق جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرتی ہے، صحابہ کرام سے پیار کرتی ہے، صحابہ کرام سے حیا کرتی ہے، صحابہ کرام کی قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے زمین پہ نازل ہوتی ہے، ایسی مخلوق جو صحابہ کرام پہ اپنے پروں کو بچھاتی ہے، تو جن کا کیا کہنا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آئیے چند مثالیں، چند احادیث کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر دوں کہ ایسی پاک باز مخلوق صحابہ کرام سے محبت کرتی ہے، تو پھر ہمیں کتنا صحابہ کرام سے محبت نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے میرے عزیز بھائیوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں نے بلال کے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے میں نے دیکھا وہاں ابو طلحہ کے بیوی رمیسہ کو، وہاں وہ بیٹھی ہوئی ہیں، جنت کے محلات ہیں، ایک محل کے سامنے ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ پوچھا گیا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا فقالوا لی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ محل ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک نہیں کہ ایک ایسی احادیث ہیں، بات بتانے کی یہ ہے اللہ نے جنت کو بنا دیا ہے، جنت کے محلات تعمیر ہو چکے ہیں، اور ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا ہی میں دے دی، جنت کے محلات کی بشارت دے دی ہے۔ آئیے میرے عزیز بھائیوں، ایک مثال، ایک حدیث میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں تھی، آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ کے قدموں سے تھوڑا سا چادر ہٹی ہوئی تھی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اجازت طلب کی، اندر تشریف لائے، اپنا اظہار مدعا پیش کیا اور چلے گئے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ ایسے ہی لیٹے ہوئے ہیں، قدموں سے چادر ہٹی ہوئی ہے، اجازت طلب کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اجازت دی، اظہار مدعا پیش کیا، چلے گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت طلب کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا ذرا رکو، آپ لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ گئے، قدموں پہ چادر جو ہٹی ہوئی تھی اس کو آپ نے ڈھانپ دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں سوا ثیابہ، اس کپڑے کو آپ نے درست فرمایا، اندر آئے،
اپنا اظہار مدعا پیش کیا اور چلے گئے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے والد آئے، آپ ایسے ہی لیٹے لیٹے بات کی۔ عمر فاروق آئے، آپ نے ایسے ہی لیٹے لیٹے بات کی۔ جب عثمان غنی آئے، آپ بیٹھ گئے، خدموں پہ چادر تھی اس کو بھی ہٹی ہوئی تھی، اس کو بھی آپ نے جو ہے کیا ڈھانپ دیا۔ کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحی من رجل، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں تستحی منہ الملائکہ، یہ ایسے ہیں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز بھائیو، فرشتے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کرتے ہیں، کیا میں ان سے حیا نہ کروں؟ تو یہ حیاداری تھی۔ آپ نے قدموں پر قدم کی پنڈلی جو کھلی تھی اس کو بھی آپ نے ڈھانک دیا۔ تو میرے عزیز بھائیو، جس کے قدر اور منزلت آسمان کے پاک باز کرتے ہیں، دنیا والے کیوں نہ کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بتا دی دنیا والوں کو کہ آسمان کے پاک باز جن سے حیا کرتے ہیں میں بھی ان سے حیا کرتا ہوں۔ آئیے میرے عزیز بھائیو، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے آپ کے لیے ٹفن لا رہی ہیں، کھانا لا رہی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے ادامن، سالن لے آ رہی ہیں، اور ایک روایت میں طعامن، کھانا لے آ رہی ہیں۔ جبریل امین تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے کھانا یا سالن لے آ رہی ہیں۔ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، جب وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئیں، فَقْرَاهَا عَلَيْهَا السَّلَامِ مِن رَبِّهَا، رب کی جانب سے انہیں سلام پیش کر دینا، وَمِنِّي، اور میری طرف سے بھی انہیں سلام پیش کرنا، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں ان کے لیے محل تعمیر کیا گیا ہے اس کی بشارت دے دینا۔ من قصب ولا ثغب فیہ ولا نصب، رواہ البخاری، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اس حدیث سے بات واضح ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بڑی عفیفہ تھیں، پاک دامن تھیں، اور اسلام کے لیے جہاں وہ محسنہ تھیں، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی محسنات تھیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، آئیے اور آگے بڑھیں۔ ماہ محرم آتے ہی نہ جانے لوگ اہل بیت میں کسی کو شامل کر دیتے، کسی کو شامل نہیں کر دیتے ہیں، کسی کی شامل کر کے ایسی تعریف، ایسی غلو کرتے ہیں جو الوہیت اور ربوبیت کے درجے میں کہیں لے جاتے ہیں۔ تو کہیں اہل بیت کی تنقیص میں، اہل بیت کی تعریف کرتے ہوئے بعض کی تنقیص کرتے ہوئے تبرہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اپنے ہاتھ سے ایمان کو دھو بیٹھتے ہیں۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں کیا آیا ہے، اور لوگ کیا کیا نہ جانے ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں جس سے ان کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا یا عائش ھذا جبریل، اے عائشہ یہ جبریل ہیں جو میرے پاس آئے ہوئے ہیں، یقریئکی السلام، وہ آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ فقلت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں یہ کہتے ہیں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 3728۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے ان جبریل جاء بصورتها فی خرقۃ حریر قذراء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
بے شک جبریل علیہ السلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر لے آتے ہیں ریشم کے کپڑے میں. کہتے ہیں وقال ان هذه زوجتك فی الدنیا والآخرہ، بے شک یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں. ان کے بارے میں شک کرنا، ان کے ایمان کے بارے میں شک کرنا، ان کی پاک دامانی میں شک کرنا، میرے عزیز بھائیوں، یہ امہات المومنین میں سے ہے. کوئی ایسا جو اپنے عقیدے کو خراب کرتے ہوئے کہے اپنی ماں پہ کوئی بدگمانی نہیں کرتا، اپنی ماں پہ، اور یہ تو امہات المومنین ہے، ان کے بارے میں بدگمانی کرنا، ان کی پاک دامانی پہ ہاتھ لگانا، گویا اپنے ایمان کو ہاتھ سے دھو بیٹھنا ہے. ایسا شخص جو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تہمت لگاتا ہے، پاک دامانی میں شک کرتا ہے. اللہ کے رسول کے دور میں یہ منافق تھا، آج بھی یہ منافق ہیں. اس وقت بھی ان پر اللہ کی لعنت تھی، آج بھی ان پر لعنت ہے اور قیامت تک لعنت رہے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. یہاں پر یہ الفاظ واضح ہیں کہ ایسے لوگوں پر جو تہمت لگاتے ہیں دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. میرے عزیز بھائیوں، وقت کافی ہوا چلا ہے، واقعات اور احادیث بہت ہیں، صرف ایک دو چند منٹ میں چند واقعات کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. بات اور مقصود ہمارا یہ ہے کہ آسمان کی پاک باز مخلوق صحابہ کرام سے محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے، اور ہم جو گنہگار ہیں ہم صحابہ کرام کے بارے میں نازیبا باتیں کہہ کر اپنے ایمان کو خراب نہ کر لیں. میرے عزیز بھائیوں، صحابہ تو وہ تھے. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جب وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے فرشتوں کا نزول ہوا. ایک حدیث طویل ہے، دیکھیے ان کی قرات سننے کے لیے فرشتے آسمان سے نازل ہو رہے ہیں. صحابہ سے کیا محبت تھی ایسی. دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں صحابی رسول کہتے ہیں ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. حدیث میں آتا ہے لقد رأیت بضعۃ وثلاثین ملکا یبتدرونہا. صحابی کے ان تعریفی کلمات کو سبقت کرنے کے لیے، لپکنے کے لیے 39 فرشتے جو ہے کیا آگئے. تو یہ صحابہ کی کلمات کو اچھکنے کے لیے صحابہ سے اتنی محبت تھی. اور ایک روایت میں آتا ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے. ایک صحابی نے اپنی سواری کو پیش کیا، آپ نے انکار کر دیا. جب تدفین ہو گئی پھر سواری پیش کی، فوری قبول کر لیا. صحابی رسول نے پوچھا آپ پہلے پیش کیے تو قبول نہیں کیے اور بعد میں سواری کو پیش کیے تو آپ نے قبول کر لیا، کیا وجہ ہے؟ کہا اس جنازے میں فرشتے کثرت تعداد میں شریک تھے، وہ پیدل چل رہے تھے، میں سواری پہ کیسے آؤں؟ تدفین کے بعد وہ چلے گئے، اس لیے میں سواری پہ آ رہا ہوں. سبحان اللہ. فرشتے صحابہ کرام کے جنازوں میں شریک ہوتے تھے. ایسے پاک باز صحابہ کرام سے، صحابہ سے وہ محبت کرتے اور ہم ان کے بارے میں دل میں نفاق رکھے، نعوذ باللہ من ذالک. آئیے میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح سے عبداللہ بن عمر بن حرام کے بارے میں آتا ہے جنگ احد میں وہ شریک ہوئے. بیٹے سے کہا میری پوری جگہ بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، ایک ہی بیٹے جابر ہیں. کہا میں شریک ہو جاتا ہوں
اور آپ کو اس لیے نہیں لے جاتا ہوں، میرے بعد تم ان کا خیال رکھنا۔ جنگ احد میں گئے، جنگ احد میں جا کر وہ شہید ہو گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے اللہ کے رسول محبت کرتے تھے، لوگوں نے ان کا مسلح کر دیا۔ مسلح کہتے ہیں کان نکال دینا، ناک نکال دینا، آنکھ کو نکال دے، مسلح کیا گیا۔ ان کو دیکھنے نہیں دیا جا رہا تھا، صحابہ دیکھنے سے انہیں روک رہے تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو دیکھنے کے لیے لپک رہے تھے، ان سے پھو پھو کی آواز آنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس آواز کو رونے کی صورت کو دیکھ کر آپ نے فرمایا، اے جابر، کیا آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن حرام کون ہے؟ یہ وہ ہے جن کے لیے فرشتے اپنے پر کو جو کے بچھائے ہوئے ہیں۔ دوسری خصوصیت آپ نے بتائی، یہ وہ ہے جن سے رب نے بالمشافہ کلام کیا ہے، ان کی ہمت باندھی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ صحابہ تھے جن سے آسمان کی پاک باز مخلوق ایسی محبت کرتی تھی، ان کے لیے شریک ہوا کرتی تھی۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح سے حنظلہ بن عامر کے بارے میں آتا ہے، جب ان کی شہادت ہوئی فرشتوں نے غسل دیا، واقعہ مشہور ہے۔ آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ دیکھیے صحابہ کے جن کے بارے میں کیا عقیدہ ہمیں ہونا چاہیے، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، اور ہم کیا ہے، میرا اور آپ کا شمار کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر آخرت کے بارے میں حدیث میں 4 الفاظ آئے ہیں۔ حدیث طویل، صرف ان الفاظ کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ پہلا لفظ یہ ہے، ان الملائکۃ کانت تحملہ۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جن کے لاش کو اٹھانے کے لیے فرشتے آئے، سبحان اللہ۔ دوسری بات، وفتحت لہ ابواب السماء، ان کا انتقال ہوا، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، ان کا استقبال۔ تیسرے الفاظ، وَحَاذَا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ، ان کی وفات پر عرش بھی حرکت میں آ گیا، جھوم اٹھا ان کے استقبال کے لیے۔ اور چوتھے الفاظ اس حدیث میں آتا ہے، وَشَهِدَهُ 70,000، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے، سبحان اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ صحابہ تھے جن کے لیے آسمان کی پاک باز مخلوق محبت کرتی تھی، پیار کرتی تھی، ان کی قرات کو سننے کے لیے آتی تھی، اپنے پروں کو ان کے لیے بچھا دیا کرتی تھی۔ ہم ماہ محرم میں نہ جانے کن کن کے بارے میں افواہ بکتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، لہذا ہم سب کو چاہیے تمام صحابہ سے محبت کریں۔ ہمارا عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عدالت میں برابر ہیں، تو لہذا ہر صحابی سے محبت کریں، کسی صحابی کے بارے میں تنقیص نہ کریں، تبرہ نہ کریں، نہ صحابیات کے بارے میں، نہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ بس ان سے محبت رکھنا ایمان ہے، ان سے بغض رکھنا نفاق ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنے والا، اور ان سے محبت کرنے والا، ان کا احترام کرنے والا، اور ان کے جیسے ایمان لانے والا ہمیں بنا دے۔ اے اللہ ہمیں انہیں حتو تنقید سے بچا لے، تبرہ بازی سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ صحیح معنوں میں ان کی سیرت کو پڑھنے، ان کے اخلاق کو اپنانے، ان کے جیسا ایمان لانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے، اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو مصیبت زدہ ہے، اے اللہ تو ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو کرونا وائرس، بلیک فنگس اور نہ جانے کیا کیا وبائیں آ رہی ہیں، اے اللہ بھیجنے والا بھی تو ہی ہے، اے اللہ اس کو ختم کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ اے اللہ ہم دستے و دعا ہیں، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، دعا کرتے ہیں اے اللہ ان تمام وباؤں کو ختم کر دے تاکہ ہم تیرے گھر کی بار بار زیارت کر سکیں، امن کے ساتھ
تیری عبادت کر سکیں۔ اے اللہ جو بیمار حال ہیں، اے اللہ تو ان کو شفائے کلیہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو کاروبار کر رہے ہیں، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اے اللہ تیرے سوا کسی اور سے ہم دعا نہیں کرتے۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے کاروبار میں خیر اور برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، انتشار سے، اختلاف سے بچا لے۔ اے اللہ حسد سے، کینے سے، کپٹ سے ہمارے دلوں کو دھل دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔